الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد كما يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمیں ظاہری اعمال فرض قرار دیے ہیں اور بعض ظاہری اعمال کو واجب قرار دیا ہے، اسی طرح بعض ظاہری اعمال کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کچھ باطنی اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اور کچھ باطنی اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ باطنی اعمال میں سب سے زیادہ خطرناک عمل، سب سے زیادہ خطرناک بیماری یہ حسد کی بیماری ہے۔ حسد کسی کے بارے میں جلنا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں جلن پیدا کرنا، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسی سنگین بیماری ہے کہ یہ نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، آدمی زندگی بھر روزہ رکھتا ہے، آدمی زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہتا ہے، لیکن دل میں کسی کے بارے میں جلن ہے، دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، دل میں کسی کو ہم اچھا نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بیماری ایسی ہے کہ ہم جتنی محنتیں کر رہے ہیں، جتنی عباداتیں کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے لیے بیکار ہے۔ یہ حسد اور کسی کے بارے میں جلنا، کسی کی اچھائی کو دیکھ نہ سکنا، یہ ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں حسد سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، دوسری کے بارے میں جلن کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں اپنے دل میں جلو مت۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اس لیے کہ یہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، یہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، جیسا کہ آگ یہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ یہ سوکھی لکڑی کو اور سوکھے گھاس کو جس طرح ختم کر دیتی ہے، یہ آگ سوکھی لکڑی کو اور سوکھے گھاس کو جس طرح جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد یہ نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو شعلے دار ہوتی ہے، اس کا شعلہ بھڑکتا ہے اور منٹوں میں سیکنڈوں میں کسی چیز کو جلا ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ اور ایک آگ وہ ہے جو ہلکی ہلکی سلٹتی ہے، آہستہ آہستہ لکڑی کو کھاتی ہے، آہستہ آہستہ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ ایک دم ہلکی ہلکی آگ ایک دم کسی لکڑی کو نہیں جلاتی، وہ ہلکی ہلکی آگ ایک دم گھاس کو نہیں جلاتی، بلکہ آہستہ 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 لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ یہ حسد بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے کہ حسد آہستہ 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 نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکیوں کو جلا دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں حسد کی بیماری ہے، اور اسی بیماری نے آہستہ آہستہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ اس بیماری کی وجہ سے ہماری نیکیاں جل گئی، ہماری نیکیاں برباد ہو گئی، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غور کر کے ہم دیکھ لیں، خود اپنے اندر دیکھ لیں، یہ بیماری حسد کی بیماری، کسی کے بارے میں دل میں جلنا، اپنے دل میں جلن پیدا کرنا، کسی کو اچھی حالت میں نہ دیکھ سکنا، یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت چھائی ہوئی ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے۔ الا ماشاءاللہ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، حسد کی بیماری سے پاک ہے، دل میں ذرہ برابر حسد نہیں ہے۔ الا ماشاءاللہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، لیکن خود ہم اپنے اندر جھانک کر تھوڑا دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں حسد کی بیماری ہے؟ کیا ہم کسی کو اچھا نہیں دیکھ سکتے؟ کہ سامنے والا اچھی حالت میں ہو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارا دھیان اس کی طرف جاتا بھی نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ بیماری ہے، ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ہم سوچے سمجھے حسد کیا چیز ہے، حسد کی حقیقت کیا ہے، کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، چاہے دنیاوی نعمت ہو چاہے دینی نعمت ہو، تو اس نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت کسی طرح بھی اس کے پاس ختم ہو جائے، اس کے پاس باقی نہیں رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال اور دولت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو شہرت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے۔ تو سامنے والوں کو دیکھ کر ان سب نعمتوں کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا کرنا، دل میں خواہش پیدا کرنا کہ وہ نعمت سامنے والے پاس کیسے ختم ہو جائے، سامنے والے کے پاس وہ نعمت نہیں رہنی چاہیے۔
ہم حسد کے بارے میں سوچیں اور غور کریں تو حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت کیوں دی، مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فلاں کو مال کیوں ملا، مجھے مال کیوں نہیں ملا؟ فلاں کو عزت کیوں ملی، مجھے عزت کیوں نہیں ملی؟ فلاں کیوں مشہور ہو گیا، میں مشہور کیوں نہیں ہوا؟ فلاں کیوں مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ مجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، میں ہی سب سے آگے رہنا چاہیے؟ یہ کسی کو اچھی حالت میں نہ دیکھ سکنا، یہ جلن اور یہ حسد، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ اسلام اس سے بچے، اور یہ بیماری اگر ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے اور ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل سے ایسی بیماریوں کو ہم نکالیں، اس لیے کہ ہم نماز بھی پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں بھی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرتے رہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہے، اور دل میں یہ بیماری لے کے ہم پھرے تو ہماری سب محنتیں ضائع، ہماری سب محنتیں برباد، ہم جتنے بھی عبادتیں کر رہے سب ختم۔ اس لیے اس بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے حسد جیسی بیماری کو دور فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ سے حسد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے رہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، ایک دوسری بات ہے، ہم یہ سمجھے، یہ بات الگ ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ فلاں کے پاس بھی وہ نعمت رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ سامنے والوں کو دیکھا کہ فلاں کو کوئی اچھی نعمت ملی ہوئی ہے، کوئی اچھی چیز ملی ہوئی ہے، فلاں اچھی حالت میں ہے، اور میں دل میں خواہش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے، ان کے پاس بھی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ اچھا ہے، بہتر ہے، یہ رشک ہے، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ حسد نہیں ہے۔ لیکن کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر، کسی کے پاس اچھی اچھی نعمتیں دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت فلاں کے پاس ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، فلاں کے پاس ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، تو یہ حسد ہے، اور یہ پہلے درجے کا حسد ہے۔ اور دوسرے درجے کا حسد کیا ہے؟ جو خبیث ترین ہے، ذلیل ترین ہے، رذیل ترین ہے، کہ فلاں کے پاس جو نعمتیں ہیں، فلاں کے پاس اچھی اچھی جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو جو نعمت دے رکھی ہے، وہ کسی طرح بھی وہ نعمتیں ختم ہو جانی چاہیے اس کے پاس، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے، میرے پاس آئے کہ نہ آئے، بس فلاں کے سامنے، فلاں کے پاس سے میں نہیں دیکھ سکتا، فلاں کے پاس وہ نعمت، میرے دل میں یہ بات نہیں بھاتی، تو یہ خبیث ترین ہے، یہ رذیل ترین ہے کہ میرے پاس بھی آئے نہ آئے، مجھے ملے نہ ملے، لیکن فلاں کے پاس نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے، آخری درجہ ہے، یہ رذیل ترین ہے، خبیث ترین ہے۔ اس بیماری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا ہے، شیطان نے حسد کیا ہے سب سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اعلان فرمایا کہ میں حضرت آدم کو خلافت عطا کروں گا، میں حضرت آدم کو خلافت دوں گا، اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ جیسے ہی شیطان نے یہ اعلان سنا، جیسے ہی ابلیس نے یہ اعلان سنا، تو دل میں جلن پیدا ہو گئی کہ آدم کو یہ مقام مل گیا، آدم کو یہ بلند رتبہ مل گیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ابا واستکبر، شیطان نے انکار کر دیا، تکبر کیا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ اوپر رہتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس طرح انکار کر کے دل میں حسد پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون بن چکا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسائی جاتی ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں حسد کیا، حضرت آدم کے بارے میں دل میں جلن پیدا ہوئی، اور حسد اور جلن کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی صحت کو اندر سے خراب کر دیتا ہے۔ دوسرے کو اچھی نعمت ملی، دوسرے کے پاس کوئی اچھی اچھی چیزیں دیکھی، تو جس کے بارے میں حسد ہے اس کے بارے میں ہمارے دل میں صدمہ پیدا ہوگا، رنج پیدا ہوگا، ہمارے دل میں ہم تکلیف محسوس کریں گے، یار اس کو کیوں نعمت مل گئی، اس کو نعمت کیوں مل گئی، دل میں یہ صدمہ پیدا ہوگا، رنج، نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور آدمی کی نیند اڑ جائے، نیند نہ آئے، راحت چین سکون ختم ہو جائے، اسی حسد کی وجہ سے، دل میں تکلیف محسوس کرنے کی وجہ سے، رنج اور غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی، بس 24 گھنٹے یہی فکر میں، فلاں کو نعمت نہیں ملنی چاہیے، اور اس کو کوئی خوشی حاصل ہوئی، سامنے والوں کو خوشی حاصل ہوئی تو اس کی یہاں تکلیف ہوتی ہے، دل میں رنج ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو خوشی کیوں حاصل ہوئی۔ تو آدمی تکلیف برداشت کرتے کرتے، رنج اور غم کرتے کرتے، صدمہ کرتے کرتے نیند اڑ جاتی ہے، نیند اڑنے کی وجہ سے آدمی کی صحت ختم ہو جاتی ہے، آدمی کی صحت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے جتنی بھی بیماریاں ہو، جتنی بھی باطنی بیماریاں ہو، چاہے حسد ہو، چاہے بغض ہو، چاہے کینہ ہو، چاہے عداوت ہو، چاہے دشمنی ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہمارے دل میں جس کے بارے میں جو کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے ایسی بیماریاں ختم فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں کوشش بھی کرتے رہے، یہ حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، دوسرے کے بارے میں عداوت ہے، دوسرے کے بارے میں بغض ہے، اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش بھی کرتے رہے، صرف دعا سے کام نہیں، پہلے سبب اختیار ہونا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر ہونی چاہیے، اللہ پر نظر ہے، پہلے سبب اختیار کہ ہم حسد تو دور کرنے کی کوشش کریں، کینہ کپٹ دور کرنے کی کوشش کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بس میں جتنی کوششیں میں کرتا ہوں، حسد تو دور کرنے کی، کینہ کپٹ بغض عداوت دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ اللہ تیری مدد جب تک شامل حال نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، تب تک یہ بیماری ہم سے ختم نہیں ہو سکتی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے دل سے ایسی بیماریوں کو ختم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ختم فرمائیں گے، اور ساتھ میں کوشش کریں، کوشش کیا کرنی ہے کہ جس کے بارے میں حسد ہو رہا ہے، جس کے بارے میں جلن ہو رہی ہے، جس کو ہم اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں کہ اللہ فلاں کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ فلاں کو اچھی نعمت نصیب فرما، اے اللہ فلاں کو اچھی حالت میں رکھ، تو نفس اندر سے یہ چاہے اور دل اندر سے یہ چاہے کہ فلاں اچھی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ فلاں کو اچھی حالت نصیب فرما، تو یہ دعا کرنا کتنا بڑا بوجھ لگے گا، ہم سوچے اور کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے فلاں کے بارے میں، جس کے بارے میں حسد ہے اس کے بارے میں، تو آہستہ آہستہ جس کے بارے میں حسد ہمارے سے ختم ہو جائے گا، جس کے بارے میں عداوت ہے، جس کے بارے میں کینہ اور کپٹ ہے، آہستہ آہستہ ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا، اور حسد کا بس یہی سبب ہوتا ہے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے منصب کے لیے، بس میں آگے بڑھنا، مجھے آگے بڑھنا ہے بس، اور دوسرے ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، ہمارے یہی ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہی چلتا ہے کہ بس دوسرا ہم سے آگے نہیں ہونا چاہیے، دوسری آگے بڑھ گیا ٹانگ کھینچ لی،
یہ ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بہت وعید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا یہ لوگ ان نعمتوں پر حسد کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان نعمتوں پر جلن کر رہے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نصیب فرمائی ہے، کیا ان نعمتوں پر حسد کر رہے ہیں؟ اس لیے ایسے بیماری سے ہم بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں کو ہمارے دل سے ختم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات یہ کہنی تھی، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہیں ہے تو اردو میں بھی پڑھ لے، عربی میں دعا یاد ہو تو بہت اچھا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور عافیت چین سکون کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ ہماری زندگی میں اتنی برکت نصیب فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجب اور شعبان میں دعائیں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ اور کسی کو عربی میں یاد نہیں ہے، اردو میں بولنے نہیں آتے ہیں تو گجراتی میں بول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بھاشا کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں صرف عربی میں مانگیں گے تو ہی، اردو میں مانگیں تو ہی نہیں، اپنی بھاشا میں بول دو۔ جو ہم کو بھاشا ہے تو اسی بھاشا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔